بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑے بھائی باہر بیٹھے نے انہاں دے اگے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آن، اللہ سارے نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مان لو وہ پھر بھی ٹھیک ہے، نہ منو تے مولوی بندے ہیں، دعا ہی کریں گے تواڈے واسطے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا آماندی جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے، کی رہ گئی گل اماماں دی۔ آمن حدیث پیغمبر دی، تینو عظمت ملے سلاماں دی۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دعا کرو اج دا پروگرام گلدستہ خطباء پاکستان و مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے زیر اہتمام جو پروگرام رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اور جتنے بھی تسی اس مسجد دے نمازی انتظامیہ محترم جناب قاری صاحب، اللہ تعالیٰ سارے دیاں محبتاں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، میں مختصر وقت دے اندر چند باتاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذکر دے نال آپ دی شان اور بلندی دے حوالے دے نال بیان کراں گا۔ آواز تھوڑی جی کھول دو دے، بالکل نال آئیے تو پھر کرے آواز آندی ہے۔ تو آئیے حضرات، توجہ میری طرف رہے۔ دنیا دے اتے جننے بھی نبی آئے نے، اللہ پاک نے ساریاں نو عظمت دیتی، شان دیتی، بلندی عطا فرمائی۔ کوئی نبی ایسا نہیں جن دی شان نہ ہوئے، عظمت نہ ہوئے، لیکن آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت، آپ دی شان سارے پیغمبران دے کولوں اچھی ہے۔ آمینہ دے لال ورگا روئے زمین تے کوئی پیدا ہی نہیں ہویا تے نہ ہی قیامت تک ہونا ہے۔ تو آئیے حضرات، کوئی نبی آیا ایک بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا ایک محلے دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا ایک شہر دا نبی بن کے آیا۔ تیرے تے میرے محبوب پیغمبر دیاں واریاں آئیاں، اللہ نے قانون ہی بدل دیتا ہے۔ محبوبہ تسی ایک علاقے دے نبی نہیں، ایک بستی دے نبی نہیں، ایک محلے دے نبی نہیں، 100 بندیاں والا نبی نہیں، 1000 بندیاں والا نبی بن کے نہیں آئے۔ اللہ کی اعلان ہے، آؤ ذرا قرآن سن لو۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماندے نے سونیا کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
ذوالجلال والاکرام فرماندے نے محبوبا میں رب رحمان نے تونوں ساری دنیا والے سارے جہان والے پوری انسانیت والے نبی بنا کے بھیجا ہے آمینہ دے لال جناب محمد نبی پاک دے اتے درود کیوں نہیں پڑھ دے حضرات تسی تے میں درود کیوں نہیں پڑھ دے اے تے او پیغمبر ہے جدے اتے میرا رب خود درود پڑھ دے دلیل کی ہے قرآن نندہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ ذوالجلال والاکرام خود نبی تے درود پڑھ دینے اللہ پاک دے فرشتے اس محبوب پیغمبر تے درود پڑھ دینے کیسی شان آمینہ دلال دین امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کی ہے فضیلت کی ہے اللہ پاک فرمان دینے سونے عزی تنو کوثر دا والی بنایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ حضرات کوثر کی ہے بخاری دے اندر لکھے ہیں کوثر جنت دی ایک نہر ہے اور اے جڑی نہر ہے فرمایا اے جنت دی ایسی نہر ہے جندہ پانی دودھ نالوں چٹا ہوئے گا شہد نالوں مٹھا ہوئے گا تے میاں جڑا بندہ اس نہر دا پانی پی لوے گا حضور پیغمبر فرماندے نے او بندے نو کئی سالہ تک 50,000 سال تک کدے پیاسی نہیں لگے گی حضرات میں دعا کرنا وام اللہ پاک میں نو تو نو سارے ہم حوضے کوثر دا جام نصیب فرمائے اچھی آمین کہہ دے جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مسند آمد دے اندر حدیث موجود ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے جڑی جنت دی نہر کوثر کنی لمبی نہر امام کائنات فرماندے نے اگر گھوڑا سوار بندہ گھوڑے تے سفر کرنے والا محبوب پیغمبر فرماندے نے ایک مہینہ مسلسل سفر کردہ روے تے جتنا سفر ایک مہینے دے اندر بندہ کرے گا نبی پاک فرماندے نے اوتھے جا کے اے جنت دی نہر ختم ہوئے گی اور نبی پاک فرماندے نے اتنی لمبی اس نہر دی چڑھائی ہے حضرات اے شان تے عظمت میرے پاک پیغمبر نو ملی ہے اور کسے نبی نو نہیں ملی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کی ہے میرے پاک پیغمبر دی شان کی ہے اور میاں نبی پاک آئے ساریاں تو آخر دے اندر نے تے جنت دے اندر میرے نبی ساریاں تو پہلے جان گئے اے عظمت شان حضرات در سارے نبی میرے رب نے عالم ارواح دے اندر بلائے اللہ پاک نے وعدہ لیا اپنی عبادت دا ٹائم مختصر اس تو بعد اللہ پاک فرماندے نے میرے نبیوں میرے نال وعدہ کرو تے قرآن نے نقشہ کھچے قرآن ناندہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے نبیوں میں تنوں نبوت دیتی میں تنوں نبوت دیتی رسالت دیتی ہے اللہ پاک فرماندے نے اگر توڑی زندگی دے اندر
توڑیاں نبوتاں چل رہی ہون پھر اچانک میرا پیغمبر آ جائے آخری پیغمبر فرمایا تسی سارے نے اپنیاں حکومتاں چھڑ دینیاں نے اپنیاں نبوتاں چھڑ دینیاں نے تے میرے آخری پیغمبر تے تسی سارے نے ایمان لے کے آ جانا ہے حضرات اگر نبوت چل رہی ہوئے اپنی نبوت چھڑ دینی ہے اور میرے آخری پیغمبر تے ایمان لے کے آنا ہے اے عظمت شان میرے پاک پیغمبر دی ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کیا شان ہے حضرات پھر میں توڑا ذوق تازہ کرا کیسا پیغمبر ہے کیسا میرا نبی ہے حضرات ایک باری اڈوان سبحان اللہ کہو تے توڑا ذوق تازہ کرا کہہ دیو سبحان اللہ کیسا نبی ہے کہ سونا لال حلیمان دان پیارا لال حلیمان دان سونا لال حلیمان دان پیارا لال حلیمان دان مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیمان دان سونا لال حلیمان دان کیسا میرا نبی ہے مٹھڑی بولی مشک پسینہ مٹھڑی بولی مشک پسینہ والضحیٰ رخسارے ختم نبوت والی سرتے رب نے رکھی دستارے عرشت رب صدیا آجا 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 ہوئے میل کریمان دان سونا لال حلیمان دان کیسا میرا نبی ہے ہاتھ ید اللہ جڑا اجے تک نہیں بولے اے جملے سن کے ضرور بولے گا انشاءاللہ ہاتھ ید اللہ نشرہ سینہ تاہا پاک پیشانی سونے نبی دان مکھڑا تک کے لوگ دے چن اسمانی پیارے نبی دا مکھڑا تک کے لوگ دے چن اسمانی جند نام اندر ہے وکھرا 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 جس جوڑا ایمان دا سونا لال حلیمان دان آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوجوانوں بابیوں کل ذرا دھیان دینا سنیا جین کیسے میرے پاک پیغمبر نبی پاک دے ہتھاں دے اندر برکتاں آپ دا پورا جسم برکتاں تے رحمتاں والا بن کے آیا ایک کو حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرام صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ نو ایک دن بھوک بڑی لگی ہے تے راستے دے اتے کھڑے ہو جاندے نے کیڑے راستے تے جتھوں صحابہ اکرام گزریا کر دے حضرت ابو بکر دا گزر ہویا تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ابو بکر تیرے کولو ایک ایت پوچھنی ہے یار مینوں ایت دی سمجھ نہیں آ رہی حضرت ابو بکر فرماندے نے کی ایت دس پوچھنا تے حضرت ابو ہریرہ نے پڑھیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا حضرت ابو ہریرہ نے ابو بکر دے کولو ایت پوچھی تے حضرت ابو بکر نے ترجمہ تفسیر دسیا اگے چلے جاندے نے حضرت عمر آئے نے حضرت ابو ہریرہ نے پھر سوال کیتا حضرت عمر بھی ابو ہریرہ دی گل سمجھ نہیں سکے حضرت عمر نے جواب دیتا ترجمہ تفسیر دسیا بات سمجھائی اگے چلے جاندے نے اتنی دیر دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا ایک آیت دا ترجمہ دسو تفسیر دسو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ کی پوچھنا چاہنا ہے حضرت ابو ہریرہ نے آیت پڑھی ہے اے والی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ حضرت ابو ہریرہ نے آیت پڑھی، میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ پھڑ لیا۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ میں سمجھ گیا ہوں آیت دا مطلب ترجمہ کی پوچھنا چاہنا ہے۔ نبی پاک سمجھ گئے نے میرے ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دا نبی پاک نے ہاتھ پڑیا، آقا چل دے جا رہے نے، ایک مقام تے جا کے بہ جاندے نے۔ میرے پاک پیغمبر بیٹھے نے، تھوڑی دیر گزری ہے، ایک دودھ دا پیالہ آیا تے آمینہ دلال علیہ السلام دے کولم حضرت ابو ہریرہ بیٹھے نے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا ہوئے گا کہ میرا کام بن گیا ہے، بھوک بڑی لگی ہے، پیاس بڑی لگی ہے، تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ میرے اصحاب صفہ نو بلا کے لیاؤں۔ اصحاب صفہ جڑے نبی پاک دے کولے حدیث پڑھیا کر دیں، دین دا علم حاصل کریا کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ گئے نے، جا کے انہاں ساریاں نو بلا کے لیاندا ہے، صحابہ کرام لینا بنا کے بہ جاندے نے۔ تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ سجی سائیڈ تو شروع ہو جان، انہاں نو دودھ پلانا شروع کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نو پہلے خود بڑی بھوک لگی ہے، سوچیا ابو ہریرہ دودھ دا ایک پیالہ ہے تے بندے زیادہ نے کی بنے گا۔ ابو ہریرہ انج لگدا جویں بھوکا ہی رہ جائے گا، لیکن نبی پاک دا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دودھ پلانا شروع کر دیتا، فرمایا میں جدوں ایک بندے نو دودھ پلایا، پیالے وال دیکھیا کہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا، میں پیالے دے اندر ویندا کیاں دودھ پہلے دے نالوں بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جتنے بھی صحابہ سی میں نہ سارے نو دودھ پلایا، اور جدوں دودھ پلا کے نبی پاک دے سامنے پیش کیتا، میرے پاک پیغمبر دے سامنے پیش کیتا، آقا سارے نے دودھ پی لیا، سونیا پیغمبرہ تسی بھی پی لو، لیکن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابو ہریرہ پہلے تو پی، لوگوں ویکھو ساڈا پیر کیسا ہے۔ آج کل دنیا دے پیر نے مرید بھوکے رہ جاندے نے، پیر کھا پی جاندے نے تے کئیاں نو تبرک ملدا ہے، لیکن ساڈا پیر کیسا ہے میں صدقے قربان جاواں۔ میرے پاک پیغمبر میرا پیر کیسا ہے کہ پہلے لوگاں نو کھلاندے نے، بعد دے اندر خود پیندے نے۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ تو پین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں پیالہ دودھ دا اپنے منہ نو لایا تے پینا شروع کر دیتا ہے، فرمایا میں پیالہ پیتی جا رہا ہوں، سا لین دے واسطے پیالہ پیچھے کیتا، آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ہور پین، فرمایا میں دوبارہ پینا شروع کر دیتا، پھر پیالہ پیچھے کیتا، آقا فرماندے نے ابو ہریرہ پی رج کے پین، تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں پی پی کے دودھ رج گیا ہاں، میں کیا سونیا میں بوبا میں پی پی کے دودھ فل رج گیا ہاں۔ آقا دودھ پین دی ہن گنجائش کوئی نہیں، فرمایا حتیٰ کہ میں اینا دودھ پیتا میرے ناخنان دے اندروں میں دودھ دی سفیدی نظر آن لگ پین۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ ہن مینوں پکڑا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیتا، یار پیالہ ایک سی دودھ دا پیتا کئیاں نے، وجہ کی ہے پیالہ کیوں نہیں مکیا؟ کیا پہلے دے اندر کوئی دودھ دی فیکٹری لگ گئی سین حضرات، یا دودھ نواں آ رہا سین؟ وجہ اے نہیں ہے، بلکہ وجہ ہے جیڑی چیز نو میرے نبی دے ہاتھ لگ جانے میرا رب ان دے اندر برکتاں ہی برکتاں پا دیندا۔ حضرات اتھے ایک حدیث یاد آگی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں ایک رات مسجد دے اندر فرمایا بیٹھا ہاں، میں چار پائی تے لیٹے ہاں، 14ویں دا چن لگیا ہے، میں دل دے اندر سوچیا پتہ نہیں ہن نبی پاک دا چہرہ سونا ہے یا آسمانہ دا چن سونا ہے، فرمایا میں کدے آسمانہ دے چن وال وینا وا، کدے آمینہ دے چن وال وینا وا، تے سوچنا وا جابر
ویکھتے صحیح نے نہ دوہاں چنہ چو چان کیڑا سونا ہے حضرات ادھر کی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں باتاں دا ترجمہ اہل دل نے شاعر نے انج کر دیتا ہے کہ روایت کریندا ہے جابر سہارا میں اقراتی ڈٹھا محمد پیارا روایت کریندا ہے جابر سہارا میں اقراتی ڈٹھا محمد پیارا چنوں سی چودویں تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم نظر آیا محمد دا چہرہ سی چن تو پیارا اینا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے اینا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے کیسا میرا نبی ہے گورا مکھڑا تے اکھ مستانی ہے ویکھ کے دنیا ہو گئی دیوانی ہے جدوں زلفانوں مکھ تو ہٹایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے اینا سونا رب مڑ چن ویکھے آمینہ دی گلیے تیرے نالو سونی چنا میرے آقا دی تلیے تیرے نالو پیاری چنا میرے آقا دی تلیے جدوں چن نے تکایا پھر تاریاں نو بلوایا او تو تاریاں جھرمٹ پایا پھر ساریاں رل کے گایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے اینا شیران دا آخری جملہ تے گل مک گئی ہے کعبے ہوتے چڑھ کے تے اذان سنائیے نبی پاک دے بانگے حضرت بلال دی گل آ رہی ہے جدوں میں اشارہ کرام مسجد ساری گونجڑی چاہی دی سبحان اللہ دی آواز دینا رہے کیسا یار لوگوں جن نے نبی پاک دی خاطر مارا کھا دیا کعبے ہوتے چڑھ کے تے اذان سنائیے کوئلیاں تے لیٹ کے وین دیندہ ریا دہائییں اجدوں حبشینوں آقا سینے لایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے اینا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے اگر وہ نبی دے بولن دا ذکر کرو قرآن آندہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین